بسم اللہ الرحمن الرحیم هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما ہم الذین کفروا، یہی ہیں جنہوں نے کفر کیا، وصدوکم، اور روکا انہوں نے تمہیں، عن المسجد الحرام، مسجد حرام سے، والہدی معکوفا، اور روکا انہوں نے قربانی کے جانور کو، ان یبلغ محلہ، کہ نہ وہ پہنچ سکے قربان گاہ تک، ولولا رجال مؤمنون، اور اگر نہ ہوتے کچھ ایماندار مرد، ونساء مؤمنات، اور ایمان والی عورتیں، لم تعلموہم، نہیں جانتے تم ان کو، ان یہ کہ تطؤوہم، کچل ڈالتے تم ان کو، فتصیبکم منہم، پھر پہنچتی تم کو ان کی وجہ سے، معرۃ، تکلیف، بغیر علم، نہ جاننے کی وجہ سے، لیدخل اللہ فی رحمتہ من یشاء، تاکہ داخل کرے اللہ تعالی اپنی رحمت میں جس کو چاہے، لو تزیلوا، اگر الگ ہوتے وہ، لعذبنا الذین کفروا منہم عذابا علیما، لعذبنا، یقیناً ہم عذاب دیتے ان کو، ان میں سے جنہوں نے کفر کیا، دردناک عذاب، اذ جعل الذین کفروا، جب بنا لیا کافروں نے اپنے دلوں میں تعصب کو، جاہلیہ تعصب کو، پھر اتاری اللہ تعالیٰ نے سکینت اپنی طرف سے اپنے رسول پر اور ایمان والوں پر، وَأَلْزَمَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے جما دیا ان ایمان والوں کو کلمۃ التقوی، تقوی کے کلمے پر، وَكَانُوا، اور تھے وہ، احق بہا، اس کے زیادہ حقدار، وَأَهْلَهَا، اور اس کے زیادہ اہل، وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا۔ یہ سورہ فتح
کا مضمون چل رہا ہے، سورہ فتح ہے۔ پوری بات کو سمجھنے کے لیے پچھلی گفتگو کا سنا ہوا ہونا ضروری ہے، تاہم پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا گیا کہ آپ عمرہ فرما رہے ہیں اور آپ نے قصر کیا ہے، حلق فرمایا ہے، بال کاٹے ہیں، منڈوائے ہیں، طواف کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اور باقی لوگوں کو جو ہے وہ اعلان عام فرمایا۔ 1400 کا قافلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور رفاقت میں جب حدیبیہ پہنچا تو مشرکین مکہ اڑ گئے کہ ہم مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے، اور بالآخر وہیں پر صلح ہوئی اور اس سال یہ قافلہ واپس چلا گیا۔ اس واقعے کو یہاں بیان فرما رہے ہیں۔ تو یہاں بات پہنچی کہ ہم الذین کفروا وصدوکم عن المسجد الحرام، کہ یہ وہی ہیں مشرکین مکہ، قریش مکہ، کہ جنہوں نے ایک تو اللہ رسول کا انکار کیا اور دوسرے اہل ایمان کو مسجد حرام میں جانے سے روکا، جبکہ مسجد حرام اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی کو وہاں جانے سے روکے۔ اور پھر جب مسلمان صرف عمرے کی نیت سے آئے ہیں، کوئی لڑائی جھگڑا ان کا مقصد نہیں ہے، ان کے پاس کوئی اسلحہ ہتھیار نہیں ہے، جنگی لباس انہوں نے نہیں پہنا ہوا ہے، اس کے باوجود قریش مکہ، کفار مکہ، مشرکین مکہ نے اتنی بڑی زیادتی کی کہ اللہ تعالیٰ کے گھر سے تمہیں روکا، نمبر 1، اور انہیں بھی روکا۔ والہدیہ، ہدی اس جانور کو کہتے ہیں کہ جس جانور کو حاجی یا معتمر عمرہ کرنے والا قربانی دینے کے لیے اپنے ساتھ اپنے وطن سے لے جائے، اس کو کہتے ہیں ہدی۔ دور جاہلیت کے اندر عمرہ کرنے والے اس جانور کو ذبح کرتے تھے مروہ کے پاس، اور حج کرنے والے لوگ جو ہیں وہ مینا میں ذبح کرتے تھے، اور اب جو ہے وہ مینا میں قربانی کی جاتی ہے۔ آپ جو حضرات نے حج نصیب فرمایا ہے، تو ہدی کے جانور جو وہاں رکے ہوئے تھے اس انتظار میں کہ اب ان کو قربان گاہ پر لے جا کر کے وہاں ذبح کیا جائے گا۔ محل کے معنی ہے اصل میں حلال کرنا، حلال کرنے کی جگہ، کہ جس جگہ کے اوپر ان کو حلال کیا جائے۔ اس سے کیا ہوتا تھا کہ اب آدمی عمرے سے نکل گیا یا حج سے نکل گیا تو اس کو کہتے تھے محلہ۔ تو اس قربان گاہ کے اوپر لے جانے سے ان جانوروں کو بھی روکا، یہ بھی زیادتی ہے، بھئی وہ کیا تمہارا نقصان کریں گے۔ فرمایا کہ اس کی جو انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اگر مصلحت نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ آپ کو مکہ کے اندر داخل ہونے کی اجازت دے دیتے مسلمانوں کو۔ اس لیے نہیں مسلمانوں کو روکا کہ مسلمان بحیثیت مسلمان ناکام ہو جائیں گے، تھوڑے ہیں۔ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر اس وقت بھی جنگ ہو جاتی، اگرچہ یہ بغیر ہتھیاروں کے تھے، اگرچہ یہ تعداد میں کم تھے، لیکن کامیابی ایمان والوں ہی کو ملتی، اس لیے کہ اللہ کی مدد کس کے ساتھ تھی؟ ایمان والوں کے ساتھ۔ تو جب جنگ بدر کے اندر ایک طرف کتنے تھے؟ 313، دوسری طرف کتنے تھے؟ 1300، تو یہ کامیاب ہو گئے تھے، یہاں بھی اللہ تعالیٰ کامیاب فرما سکتے تھے۔ مسئلہ وہ نہیں تھا، مصلحت اور تھی۔ وہ مصلحت کیا تھی؟ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ، مکہ کے اندر کچھ مسلمان مرد عورتیں ایسے تھے جنہوں نے مکہ والوں کی طرف سے تکلیف پہنچ جانے کے اندیشے سے اپنے ایمان کو چھپا رکھا۔ کچھ لوگ مکہ کے اندر ایسے تھے جنہوں نے ایمان کو چھپایا ہوا تو نہیں تھا، لیکن زیادہ سفر نہ ہونے کی وجہ سے، اپنی کچھ مجبوریوں کی وجہ سے وہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت نہیں فرما سکے تھے، کمزور تھے، حالات نہیں تھے ان کے سفر کے۔ تو فرمایا کہ اگر ہم تمہیں اجازت دے دیتے کہ داخل ہو جاؤ مکہ میں، یہ کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے گھر سے روکنے والے، جب کہ آپ کے پاس قربانی کے جانور ہیں، آپ جو ہیں وہ کسی کے ساتھ جنگ لڑائی جھگڑے کے لیے نہیں آئے، تو ہم اجازت دے دیتے کہ اللہ کے بھروسے پر آپ داخل ہو جاؤ۔
اور پھر جب گھمسان کی لڑائی ہوتی تو اس لڑائی کے اندر وہ ایمان والے مرد عورتیں جنہیں تم جانتے نہیں لیکن ہیں وہ ایمان والے، تو وہ بیچارے بھی جو ہیں قتل ہو جاتے، مارے جاتے، تو پھر بھی کیا ہوتا، اس کی تکلیف بھی تمہیں پہنچتی۔ کیسے تکلیف پہنچتی؟ ایک تو قتل خطا، اگر غلطی سے بھی قتل ہوتا ہے تو اس کی بھی دیت ہے، اگرچہ جان بوجھ کر کی دیت الگ ہے اور قتل خطا کی دیت الگ ہے، تو قتل خطا کی جو ہے وہ دیت دینی پڑتی، تو مال تکلیف ہوتی ہے۔ نمبر 2 پر یہ مشرکین، یہ کافر اور وہ مکہ کے مدینہ کے منافق تمہیں تانے دیتے کہ گئے تھے اپنوں ہی کو مار کر آئے، تو یہ تمہارے افراد اپنے بچانے کے لیے ہم نے تمہیں اجازت نہیں دی، باقی ایسا نہیں کہ تعداد میں تم کم تھے تو وہ زیادہ تھے، یا وہ اپنے وطن سے قریب تھے تم اپنے وطن سے دور تھے۔ اللہ کے ہاں کامیابی ناکامی کے معیارات یہ نہیں، اس کو خاص طور پر ذہن کے اندر رکھیں۔ اور اگر نہ ہوتے ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں، لم تعلموہم، جن کو تم جانتے ہی نہیں، ان تطعوہم، اور وہ بھی جو ہے گھمسان کی لڑائی میں تمہارے ہاتھوں مارے جاتے، فتصیبکم منہم معرۃ، میں نے من کا یہاں ترجمہ باز نہیں کیا، سبب کیا، فتصیبکم منہم، پھر پہنچتی تم کو ان کی وجہ سے معرۃ، تکلیف، تم سوچتے ہو اپنے لوگوں کو ہم نے مار دیا بغیر علم نہ ہونے کی وجہ سے، تو ایک مصلحت ہمارے سامنے یہ بھی تھی۔ دوسرے، لیدخل اللہ فی رحمتہ من یشاء، کہ ابھی اللہ تبارک و تعالی اور جتنے افراد کو اپنی رحمت میں داخل کرنا چاہتا ہے وہ داخل ہو جائیں، پھر آخری مرحلے کی جنگ ہو کہ جو ہیں وہ ڈوبنا ہی چاہتے ہیں تو وہ دن کے اجالے میں ڈوبیں، ٹھیک ہے، اور جو بچنا چاہتے ہیں وہ بچ جائیں۔ چنانچہ آگے فرمایا لو تزیلوا، اگر الگ ہوتے، تمیزو کے معنی میں، لو تزیلوا، اگر یہ الگ الگ ہوتے، ایمان والے الگ ہوتے اور وہ مشرکین مکہ الگ ہوتے، پھر کیا ہوتا، لعذبنا الذین کفروا منہم عذابا علیما، تو ہم یقیناً اللہ کے منکروں کو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمانوں کو زبردست عذاب دیتے۔ کیا عذاب دیتے؟ پھر کرتے ہم اعلان کہ آپ داخل ہو جاؤ، آپ کو اجازت دیتے، اور پھر جو ہیں وہ بہت ساری عورتیں بیوہ ہو جاتی، بہت سارے بچے یتیم ہو جاتے، بہت سارے زخمی ہو جاتے، بہت سارے کافر قیدی بن جاتے، بہت ساروں کو اپنا آپ کو چھڑانے کے لیے پھر مال دینا پڑتا، ہم عذاب ان کو دیتے۔ لیکن ہم نے اس لیے یہ نہیں کیا کہ ابھی آبادی مخلوط ہے۔ اس سے یہ فقہی مسئلہ بھی مستنبط ہوتا ہے، جہاں آبادیاں مخلوط ہوں وہاں فیصلے لینے کے اندر کافی دانشوری کی ضرورت ہے۔ اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیہ، اور یہ انہوں نے زیادتی کیوں کی کہ پرامن طریقے سے جو لوگ کعبۃ اللہ کی زیارت طواف کے لیے آ رہے تھے ان کو کیوں روکا؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ اذ جعل الذین کفروا، جب پیدا کر لی ان کافروں نے، فی قلوبہم، اپنے دلوں میں، حمیت الجاہلیہ، جاہلانہ حمیت، حمیت جاہلانہ، حمیت اس کو کہتے ہیں کہ آدمی کی قوت غضبیہ، آدمی کا غصہ اپنے جوش پر آ جائے، اس کو کہتے ہیں حمیت۔ حمیت کبھی درست ہوتی ہے کبھی غلط ہوتی ہے، تو فرمایا کہ انہوں نے اپنے دل کے اندر جہالت والی حمیت پال لی، تعصب پال لیا، سوچنے لگے کہ ایک تو یہ ہے کہ ہم یہ کیسے برداشت کر سکتے ہیں، ابھی بدر کے اندر انہوں نے ہمارے لوگوں کو مارا اور پھر ہم ان کو کیسے جو ہے یہاں داخل ہونے دیں؟ بھئی تم جنگ کرنے گئے تھے، جنگ کے اندر ایک کو کامیابی ہوتی ہے دوسرے کو ناکامی ہوتی ہے، وہ پھول تھوڑے برسائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تم تو اتنا سفر کر کے گئے تھے، زیادتی تو تمہاری تھی، اور یہ تو پرامن قافلہ آ رہا ہے، اس کو تم کیوں روک رہے ہو؟ لیکن یہ ان کی جاہلانہ۔ دوسری یہ تھی کہ ان نے ہمارے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا ہے، تو ان کو ہم جو ہے کس طرح مکہ کے اندر داخل ہوں دے، یہ ان کی حمیت جاہلیہ تھی۔
اب ایک طرف ان کی حمیت جاہلیہ تھی، دوسری طرف ایمان والوں کے بھی جذبات تھے کہ بھئی خواہ جو ہیں یہ زیادتی کر رہے ہیں، ہم کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کر رہے. اور اس میں بھی جب صلح کے حالات بن گئے پھر بھی انہوں نے زیادتی کی. پھر کیا زیادتی کی کہ بھئی چلو اب صلح ہو گئی کہ اس سال یہ واپس جائیں. جب صلح نامہ لکھا جانے لگا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھ رہے تھے، دوسری طرف سے سہیل ابن عمرو تھے. تو سب سے پہلے تو ان نے یہ زیادتی کی صلح نامہ لکھنے میں بھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو سہیل ابن عمرو فوراً بولا کہ نہیں، ہم یہ تو نہیں لکھیں گے، رحمان الرحیم کو ہم نہیں جانتے، لکھو بِاسْمِکَ اللہم، جو پہلے سے ہم لکھتے ہیں. چلیے پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ لکھو یہ دستاویز ہے محمد الرسول اللہ کی طرف سے. تو کہا کہ نہیں، اگر ہم رسول اللہ آپ کو مانیں پھر جھگڑا ہی کون سا ہے. اور جب تک حضرت علی لکھ چکے تھے تو فرمایا پھر کیا کہا، لکھو محمد ابن عبداللہ. چلو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی یہ کاٹ دو. حضرت علی بھی اڑ گئے، فرمایا میں نہیں کاٹوں گا. پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خود لیا اور یوں خط کھینچ دیا، وہاں محمد ابن عبداللہ لکھا. پھر اور اس سے بڑھ کر انہوں نے زیادتی صلح کے دوران یہ کی کہ ابو جندل صحابی رضی اللہ تعالی عنہ، کیسے لوگ تھے، اللہ ان کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. یہ ان کو قید کر کے گھر میں ڈالا ہوا تھا مسلمان ہونے کے جرم میں. ان کو پتہ چلا کہ مسلمان حدیبیہ میں آئے ہیں، تو یہ اسی طریقے سے گھسیٹتے ہوئے کسی طرح وہاں پہنچ گئے حدیبیہ. ابھی جو ہے وہ صلح نامہ لکھا جا رہا تھا. تو ابو جندل نے فرمایا مسلمانوں میرا حال دیکھو انہوں نے کیا کر رکھا ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے والد سے کہا بھی کہ بھئی یہ آ گئے ہیں، مجھے دے دو، ان کے ساتھ شفقت فرما دو. کہ بالکل نہیں، بلکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دھکے دیے باپ نے. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت فرمایا. کس طرح برداشت کیا ہوگا آپ تصور کریں. صحابہ کرام کے جذبات امڑ پڑے کہ اس قدر زیادتی. سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں حاضر ہوئے اور فرمایا یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں اور کیا یہ باطل پر نہیں ہے، کیا آپ اللہ کے سچے رسول نہیں ہیں. فرمایا مسکرا کے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال دیکھیے اتنے مشکل وقت کے اندر بھی شان قیادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اموشنل نہیں، غصے میں نہیں آئے ہیں. آپ نے فرمایا مسکرا کے کہ عمر میں اللہ کا رسول ہوں، ہم حق پر ہیں، یہ باطل پر ہیں، صبر کرو، نتائج اچھے نکلیں گے. روایت میں پھر اٹھ کے اس کے بعد جو ہے حضرت ابوبکر صدیق کے پاس بھی گئے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے بھی یہی فرمایا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اس کو کہا جاتا ہے موافقت للمحب للمحبوب، کہ محبوب اور محب کے درمیان موافقت. جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اور اس 1400 کے مسلمانوں کے قافلے میں بلا تنگ دلی کے فوراً جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو تسلیم فرمایا وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. باقی سب غصے میں تھے، پریشان تھے کہ کیا ہو رہا ہے. ہم نے بیعت کی ہے جان دینے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس کے اوپر. تو اس مشکل مرحلے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات بھی ابھر آتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول پر اس فیصلے پر سکون نازل کیا، ایمان والوں پر سکون نازل کیا کہ نہیں یہ فیصلہ درست ہے. اور واقعی آنے والے وقت میں اس فیصلے نے کتنے دور رس نتائج مرتب کیے. اللہ اکبر. وہ ابو جندل جن کو چھوڑا نا تو وہ واپس گئے، اب وہ ان کے ماحول میں تھے ابو جندل، تو ابو جندل نے وہیں تبلیغ شروع کر دی اور ان کی تبلیغ سے سینکڑوں لوگ جو ہیں متاثر ہو گئے. اب باقاعدہ یہ گیم مکہ مکرمہ میں کہ اس شک کو کاٹ دو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے ہیں اب ہم نہیں کاٹیں. تو اسلام کردار ہے نا. اگر واقعتاً داعی کے پاس کردار ہو، میں اپنے عزیز ان سے درخواست کروں گا کہ دعوت کے انداز میں قرآن کو سمجھو اور سمجھاؤ. داعی کے اندر اگر اوصاف ہوں
تو وہ کہیں بھی اپنا ماحول بنا لیتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کہاں تھے؟ قید کے اندر. وہاں انہوں نے دعوت کا کام کیا. تو دائی اپنے لیے ہر جگہ حالات بنا لیتا ہے. داعیانہ صفات ہوں بندے کے اندر. سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ہے کہ آپ حضرت شاہ صاحب 2 معاملوں میں قید رہے. زندگی کا کچھ حصہ تو ختم نبوت کے سلسلے میں رہے اور کچھ حصہ ملک کی جنگ آزادی کے سلسلے میں. تو فرمایا کہ ایک دن جیل کے اندر قرآن حکیم کی تلاوت کر رہے تھے. دائی اگر دائی ہو تو دائی کی خاموشی بھی دعوت دیتی. دائی کا بول کوئی اور مضمون سے ہو وہ بھی جو ہے حق کی دعوت دیتا ہے بندے کو. تو سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہاں تلاوت کر رہے تھے جیل کے اندر. تو وہ جو سپرڈینٹ جیل تھا وہ آیا کہنے لگا بھائی تم یہ بند کر دو، میرا دل پھٹنے لگا. قرآن اثر کر رہا تھا، قرآن اثر کر رہا. تو ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا اللہ تیرے لیے راستہ نکالے گا، تو جناب وہ وہاں بھی اپنا ماحول بنا لیا انہوں نے. تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں پر سکون نازل کی. بار بار اس سال کے دروس میں یہ بات میں نے سمجھائی ہے کہ سکون مانگا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ سے. آدمی کے پاس مال ہو، دولت ہو، عہدہ ہو، منصب ہو، کار ہو، کوٹھی ہو، سکون نہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں. اللہ تعالیٰ سے سکون ہے. ان چیزوں سے فائدے تب ہوتے ہیں جب اللہ تعالیٰ ان چیزوں میں فائدے پیدا کرے، ورنہ یہی چیزیں انسان کے لیے باعث تکلیف بن جاتی. گاڑی باعث تکلیف بن گئی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، ٹھیک ہے. پیسے چوری ہو گئے، باعث تکلیف بن گئے. پیسوں کی وجہ سے کسی نے قتل کر دیا. 2-3 سال پہلے راجوری کے اندر بقر عید کے موقع پر ایک بچے کا قتل ہو گیا تھا، اور وجہ اس کی یہ تھی کہ غالباً اس کے بالکل ننہال والوں نے، حالانکہ یہ کتنا پیارا رشتہ ہوتا ہے، ان میں سے کسی فرد نے اس بچے کو اس لیے قتل کیا کہ اگر یہ ایک بچہ اس گھر سے اس کا قتل ہو جائے گا تو زمین ساری ہمیں مل جائے. تو یہ زمین جو ہے باعث آرام بھی ثابت ہوئی کہ باعث عذاب ثابت ہوئی. تو سکون اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے، عافیت مانگی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ سے. حالانکہ کیسا ظاہر میں لگ رہا ہے کہ یہ ناکام ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فیصلے پر سکون ڈالا اور آنے والے وقت میں واقعی وہ فیصلہ کتنی کامیابی کا باعث ذریعہ اور سبب بنا. ہمیشہ آدمی عقل کے گھوڑے پر سوار نہ رہے، جذبات کے گھوڑے پر سوار نہ رہے، خواہشات نفس کے گھوڑے پر آدمی ہمیشہ سوار نہ رہے، ٹھیک ہے، بلکہ قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر جو ہے آدمی کو فیصلے لینے چاہیے. فرمایا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، اور ایسے مشکل مرحلے پر اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو کلمہ تقوی پر جمع کے رکھا. یہاں کلمہ طیبہ ہی کو کلمہ تقوی کہا گیا، اس لیے میں نے یہ ترجمہ کیا، پرہیزگاری والا کلمہ. جیسے کلمہ توحید ایک نام ہے، کلمہ طیبہ ایک نام ہے، اس کلمے کا ایک نام ہے کلمہ تقوی. اللہ تعالیٰ نے اس مشکل مرحلے میں بھی ایمان والوں، کیسے عجیب حالات تھے. ایک طرف سے تو یہ کہ اپنے وطن سے اتنے دور ہیں، دشمن کا وطن بالکل قریب ہے، دشمن جو ہے وہ مسلح ہے، یہ جو ہے بالکل نہتے ہیں. پھر ان حالات میں جو ہے موت کے اوپر بیعت بھی کر چکے ہیں اور پسپا ہو کر واپس جا رہے ہیں. اور آگے پتہ ہے کہ منافقین جو ہیں وہ پہلے ہی تانے دے رہے تھے، اور وہ ساتھ بھی اسی لیے نہیں آئے تھے کہ مشرکین مکہ، قریش مکہ ان کی ٹکا بوٹی کر دیں گے، یہ ان کے سامنے ہی کیا ہے، آٹے میں نمک. تو اتنے مشکل مرحلے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفر سے ان کو محفوظ رکھا، جما دیا کلمہ کے اوپر. وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، اور جما دیا ان کو اللہ تعالیٰ نے کلمہ تقویٰ پر. اور کیا اللہ نے کیا عظمت صحابہ بیان کی. وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا، ہمارے کہتے ہیں نا کہ بھئی تیرا منہ ہی نہیں تھا اس کے لیے. تو قرآن نے کہا
وکانو حق بہا، یہی تھے وہ جو حقدار تھے کہ اس عظیم کلمے کے اوپر جمے رہے۔ ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں، یہ اللہ کے منتخب چنے ہوئے بندے تھے، ورنہ بطیروں کی جوانیاں اس لیے جوانیاں ہیں کہ وہ شراب کے اندر گزری، بطیروں کی جوانیاں اس لیے ہیں کہ صاحب وہ گندگی کے ساتھ کھیلتے کھیلتے دنیا سے چلے جائیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کا حقدار بنایا تھا اور اس کے اہل تھے یہ کہ یہی اس عظیم کلمے کے داعی بنے، یہ اس عظیم مذہب کے جو ہے وہ پاسدار بنے۔ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، اور جما دیا اللہ تعالیٰ نے، چپکا دیا اللہ تعالیٰ نے، لگا دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو کلمہ تقویٰ کے ساتھ۔ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، اور یہ حقدار تھے اس کے اور اس کے اہل تھے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اللہ رب العالمین صحابہ کرام کی ان قربانیوں کے صدقے میں اللہ ہمیں ہدایت کا نور عطا فرمائے، تقوی کا نور عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ دینی خدمات کے لیے ہمیں اور ہماری نسلوں کو قبول فرمائے۔ کیا جماعت تھی، کیا افراد تھا، 14 نہیں بلکہ اب 14.5 صدیاں ہونے لگی ہیں، آج ان کی عظمتوں کو مسجدوں میں، ممبروں پر، محرابوں پر بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ ان کی قربانیاں تھیں۔ اللہ تعالیٰ